مرتبہ گھر کا آدھا سامان اور 2 مرتبہ گھر کا سارا سامان جب ضرورت پیش آئی تو آپ نے عطا فرمایا۔ جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازے کی نماز پڑھی گئی اور آپ کو دفن کیا گیا تو جنازے کی نماز میں لوگ اپنے پیاروں کو روتے ہیں۔ جس کا باپ ہو وہ سسکیاں لیتا ہے، جس کا بیٹا ہو وہ باپ سسکیاں لیتا ہے، جس کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہو میت سے وہ سسکیاں لیتے ہیں، ہچکیاں بنتے ہیں، لوگوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ لیکن یہ ایسا شہزادہ ہے میرے آقا کریم کا سیدنا امام حسن کہ کئی 100 لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے جو آئے، ویسے تو لاکھوں لوگ تھے لیکن کئی 100 لوگ روتے تھے۔ جو بال بچے دار تھے، جو فیملی والے تھے، وہ کہتے تھے کہ آج میں یتیم ہو گیا ہوں، میرے بچے آج یتیم ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ میں غریب تھا، پورے مہینے کا خرچ کئی سالوں سے امام حسن کی جیب سے آتا تھا، اور بڑی بات یہ ہے یا حسن جانتے تھے یا میں جانتا تھا یا اللہ جانتا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا میری غربت پر شہزادے نے پردہ ڈالا ہوا تھا۔ کئی 100 لوگ اس لیے روتے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے گھر کا خرچہ کتنا ہے، بس مہینے بعد میں جاتا تھا اور امام حسن مجھے عطا فرماتے تھے، بھئی یہ لے جا، بھائی تیرے کتنے بچے ہیں؟ 8 بچے ہیں جی، 5 بچے ہیں جی، 7 بچے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو دھاڑے مار مار کر اس لیے روتے تھے آج میری غربت کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں بھی مدینے میں غریب ہوں۔ اس سے پہلے عام سیدہ خاتون جنت کے لال نے میرے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، ان کی سخاوت اتنی تھی۔ گولڑے کا پیر اس لیے کہتا ہے نا، آؤ درِ زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ یہ سارا گھرانہ لجپال گھرانہ ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ لوگ جو ذکر نہیں کرتے۔ سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور کمال اور فیضان آپ نے سنا ہوا ہے اور سنتے آ رہے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ بیان ہوتا رہے گا، اور ہم جو خدمت گار ہیں دین کے، ہم بیان کرتے رہیں گے۔ ہم سے پہلے جو علماء آج تک ہوئے وہ بیان کرتے، اب بھی کر رہے ہیں۔ ہم دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے لیکن حسنین کریمین کا تذکرہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ان پاکیزہ ہستیوں کا تذکرہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم ان کے ذکر کے محتاج ہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ جو خلافت کا معاملہ ہے، کچھ لوگوں کے معدے خراب ہیں، وہ اس کو ہضم نہیں کر پاتے۔ آپ لوگ میری عادت سے واقف ہیں، میں شرک اور کفر کے فتوے یہاں جمعے کے خطاب میں نہیں لگاتا، میں سمجھا کے بات کرتا ہوں، پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہاں میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باہر نکل کے آپ دعویٰ کریں جی میں تو جی بڑا قاری صاحب سے، حضرت صاحب سے میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ آپ کے مختلف الفاظ ہیں، کوئی مفتی صاحب کہتا ہے، کوئی علامہ صاحب کہتا ہے، کوئی قاری صاحب کہتا ہے، کوئی حضرت صاحب کہتا ہے، کوئی حافظ صاحب کہتا ہے، کوئی مولوی صاحب کہتا ہے۔ جو لفظ آپ کو اچھا لگتا ہے ہمارے بارے میں آپ بول دیتے ہیں محبت سے۔ اچھا آپ باہر اپنے دوستوں کو بتائیں جی میں جامع مسجد ظہوری شاہ کے امام سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ان کا بڑا عقیدت مند ہوں، تو وہ آپ سے پوچھے کہ جب وہ آپ کو کوئی بات کام کہیں تو آپ کریں گے؟ تو آپ کہیں نہیں نہیں، کام میں ان کا کوئی نہیں کروں گا، ویسے میں ان سے محبت ہے۔ اچھا چلیں، آپ کام نہیں کریں گے تو ویسے آپ کو وہ کوئی بات کہیں تو آپ مانیں گے؟ نہیں، ان کی بات تو ماننا میرے لیے مشکل ہے، ویسے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ تو خاک آپ عزت کرتے ہیں بھائی امام آپ کو کوئی بات کہے آپ نہ مانیں، کوئی کام کہے آپ نہ مانیں، اور دعویٰ آپ کریں کہ نہیں جی میں تو ان کو امام مانتا ہوں، پیچھے اس امام کے میں 5 نمازیں بھی پیچھے پڑھتا ہوں، جمعہ بھی پڑھتا ہوں، جنازہ بھی پڑھتا ہوں، عید بھی پڑھتا ہوں، میں جی ان کا بڑا عقیدت مند۔ تو کیا عقیدت مندی رکھی آپ نے؟ میں نے ابھی مثال دی ہے، اس مثال کو سامنے رکھیں
اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ امام حسین کو امام برحق مانتے ہیں؟ مانتے ہیں امام برحق کہ حسین حق پر ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ اچھا، تو جب امام حسین کو آپ نے امام مان لیا اور آپ نے کہا جی امام حسین نے جو کہا وہ بھی حق ہے، جو کیا وہ بھی حق ہے، میں امام حسین کو برحق مانتا ہوں، تو جب امام حسین کو آپ برحق مانتے ہیں تو امام حسین نے اپنے بڑے بھائی سیدنا امام حسن کے اس فیصلے پر کبھی اعتراض نہیں کیا کہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت دے دی سیدنا امام حسن نے، تو سیدنا امام حسین نے اپنے بڑے بھائی کے حکم کے سامنے گردن جھکائی، اور آپ نے تا حیات کبھی اس معاملے پر انکار کے طور پر ایک جملہ بھی نہیں بولا کہ بھائی جان آپ نے حکومت ان کو دے دی، خلافت ان کو دے دی، لہذا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اگر امام حسین کو برحق مانتے ہو تو ماننا پڑے گا، حسین نے جس کو امام برحق مانا ہے اس کا نام حسن ابن علی ہے، ماننا پڑے گا، پھر ان کو مانو۔ وہ ان کے بڑے بھائی ہیں، وہ ان کے قائد ہیں، وہ ابا جان کے نور نظر ہیں، وہ اماں جان کے لخت جگر ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم کے وارث ہیں، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے ان کے بچپنے میں جو فرما دیا تھا، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ آپ بچپن سے سنتے رہتے ہیں اور مرتے دم تک سنتے رہیں گے، آپ بھی فوت ہو جائیں گے، میں بھی فوت ہو جاؤں گا، لیکن امام حسن کی شان میں بخاری کی یہ حدیث سناتی جائی رہے گی کہ ابھی وہ بچے ہیں، کھیلتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان ابنی ھذا، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 530 پر یہ روایت موجود ہے، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من امتی۔ فرمایا حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھ لو یہ میرا شہزادہ جو آپ بچپن میں کی اٹکیلیوں میں مصروف ہے، جو کھیلتا ہے، یہی میرا بچہ میری امت کا سردار ہوگا، اس کی وجہ سے میری امت کے دو بڑے گروہ آپس میں لڑائی سے بچ جائیں گے، قتل و غارت سے بچیں گے، صلح ہوگی، اور صلح کا سبب اور قتل سے بچا کر امن دینے کا سبب میرا یہ لخت جگر حسن ہوگا، حسن ہوگا۔ جب یہ سیاسی اختلاف ہوا حکومت کا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو امام حسن نے دیکھا ادھر سے بھی فوجیں چڑھ آئی ہیں، ادھر سے بھی فوجیں چڑھی ہوئی ہیں، تو امام حسن نے فرمایا، جب دیکھا مشاہدہ کیا، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کہ میں حکمران رہوں اور لوگ دونوں طرف سے قتل ہوں، سامنے بھی تو میرے نانا جان کے محبت والے کھڑے ہیں، میری حمایت میں بھی میرے نانا جان کے امتی ہیں، اور سامنے امیر معاویہ کی حمایت میں بھی میرے نانا جان کے امتی ہیں، اگر میرے حکومت پر رہنے کی وجہ سے یہ خون خرابہ ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، تو میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمسار نہیں ہونا چاہتا۔ اگر حکومت سے دستبردار ہونے میں ان لوگوں کا خون بچتا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ پھر آپ نے مخاطب کیا، فرمایا لوگوں قتل ہونا چاہتے ہو یا زندہ رہنا چاہتے ہو؟ اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہو، بچوں کو یتیم رکھنا چاہتے ہو، یا ان کے سر پر اپنا سایہ قائم رکھنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا جی ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا گوارا نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کو یتیم ہونے کے لیے پسند نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم زندہ رہنا چاہتے ہو، تم امن چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا جی ہم امن بھی چاہتے ہیں، زندہ بھی رہنا چاہتے ہیں، خوشحال بھی رہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میں حکومت امیر معاویہ کے سپرد کرتا ہوں تاکہ یہ لشکر پیچھے ہٹ جائیں اور میرے نانا جان کی امت کو امان عطا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان امام حسن پاک، مقام امام حسن پاک۔ آپ نے فرمایا، بعد میں کچھ لوگوں نے کہا آپ تو امیر المومنین تھے، آپ کے لیے بڑی آر ہے، شرمساری کی بات ہے، تو امام پاک نے کیا خوبصورت جواب فرمایا، یہ جس کو تم آر کہتے ہو نا، جس کو تم شرمساری کہتے ہو، یہ میرے لیے بہتر ہے کہ میری وجہ سے میرے نانا جان کی امت کی گردنیں کٹیں۔
تو میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہو کے کھڑا ہو جاؤں گا، یا اللہ میں نے اپنے نانا جان کی امت کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے میں نے خلافت اور حکومت امیر معاویہ کے سپرد کر دی، تاکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ جو لشکر دو آمنے سامنے آ گئے ہیں پھر بعد میں، اسی لیے تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جب پوچھا گیا جنگ صفین کے جو معاملات ہوئے، کچھ شہادتیں ہوئیں، تو سرکار علی پاک سے پوچھا گیا جناب کیا ہوا ہے؟ یہ تاریخ ہے، تاریخ طبری، یہ اردو ترجمہ ہے، تاریخ الامم والملوک اس کا عربی نام ہے، اصل یہ کتاب ہے، یہ 4 نمبر جلد ہے۔ مولا علی پاک سے پوچھا گیا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں جو لوگ قتل ہوئے ہیں اور آپ کی حمایت میں جو لوگ قتل ہوئے ہیں کہاں گئے؟ تو مولا علی مولا مشکل کشا نے فرمایا قتلا یا فی الجنت و قتلا ہم فی الجنت، جو میری حمایت میں قتل ہوئے وہ بھی جنت میں گئے، جو امیر معاویہ کی حمایت میں قتل ہوئے وہ بھی جنت میں گئے، دونوں ہی جنت میں گئے۔ اخواننا بغو علینا، ہمارے بھائی تھے، انہیں غلط فہمی ہوگی تو انہوں نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی، اور اس جنگ میں پھر کچھ لوگوں سے یہ معاملہ ہو گیا۔ فرمایا اخواننا، وہ ہمارے بھائی تھے، غلط فہمی کی وجہ سے جنگ ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے، تو فرمایا جو میرے حمایتی تھے وہ بھی جنت میں گئے، اور جو حضرت امیر معاویہ کے حمایتی تھے وہ بھی جنت میں گئے۔ تو فیصلہ تو مولا علی نے فرما دیا۔ آخری، اب اگر کوئی اس وجہ سے حسد اور بغض رکھے، المستدرک للحاکم یہ حدیث کی کتاب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں 5 جلدوں میں 3 نمبر جلد ہے، 161 نمبر صفحہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاج تعارف نہیں ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد المطلب انی سالت اللہ لکم ثلاثا، اے عبد المطلب کی اولاد میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 انعام تمہارے لیے طلب کیے ہیں۔ ایثبت قائمکم، کہ جو تمہارا مجاہد جہاد کے لیے نکلے اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ ان یہدی ضالکم، اگر تمہارا بنو عبد المطلب میں سے کوئی رائے راست سے ہٹنے لگے تو یہدی، اللہ فوراً اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ ان یعلم جاہلکم، اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے اے مالک میرے خاندان کو جاہل نہ رکھنا، انہیں دین کے علم کی دولت عطا فرمانا۔ سالت اللہ ان یجعلکم جوداء نجداء رحماء، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا ہے اے اللہ میری آل کو سخی بنا دے، انہیں نفیس ترین بنا دے، انہیں رحم والا بنا دے۔ فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام، اگر کوئی بندہ بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہو، فصلی، وہاں نماز پڑھے، وصام، اور روزانہ روزہ رکھے، ثم لقی اللہ، پھر وہ فوت ہو جائے، وہو مبغض لأہل بیت محمد، وہ وہاں بھی میری آل سے بغض رکھتا ہو، داخل النار، وہ خانہ کعبہ میں مر کے بھی جہنم میں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ کھڑا کہاں ہے؟ ملتزم۔ ملتزم کسے کہتے ہو؟ جو خانہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان 5-6 فٹ کی دیوار ہے اسے ملتزم کہتے ہیں نا، جہاں چمٹ کا دعائیں کرتے ہو تو اللہ ان کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہاں کھڑا ہوا بندہ اتنی عبادت کرتا ہو کہ وہیں اس کی موت واقع ہو جائے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بغض رکھتا ہو میری آل سے، فرمایا وہاں بھی مرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو اب معنی کیا ہوا؟ اب مطلب یہ ہوا کہ جو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس لیے نہ کرے کہ جی انہوں نے تو حکومت امیر معاویہ کو دے دی تھی اس لیے، تو بغض رکھے گا امام حسن کے بارے میں اپنے دل میں تو سن لے، پھر کیا تیری ذمہ داری تھی کہ تو ان کی حکومتوں کے فیصلے کرتا پھرے؟
1400 سال کے بعد کیا دین اسلام اور شریعت میں، قرآن اور حدیث میں کیا ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ ہم فیصلے کریں کہ اکبر کون تھا اور اکبر کون نہیں تھا؟ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ مولا علی ہوں یا حضرت امیر معاویہ ہوں، تم گردن جھکا دو، کیونکہ وہ دونوں براہ راست مصطفیٰ کے غلام ہیں، وہ دونوں صحابی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اہل بیت نبوت اور صحابہ کرام کے ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کے غلاموں میں زندہ رکھے، انہی کے غلاموں میں موت آئے، اور قیامت کے دن ان کے غلاموں میں ہمارا شمار فرمایا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔